اسٹیج پہ موجود تمام ہمارے سینئر اکابرین اور ہمارے تمام پارلیمنٹرینز، ضلعی صدور، جنرل سیکرٹریز، پارٹی کے مرکزی کونسلرز اور لیڈیز، یہاں پہ ہمارے ایم پی اے صاحبان، سینیٹر اور ایم این اے اور تمام حاضرین، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ لوگوں نے یہ ایک اور امتحان میرے سر میں اور میرے ذمے، میرے کندھوں میں آپ نے ڈال دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش اسلوبی سے اور آپ لوگوں کی جو اعتماد ہے اس پہ پورا اتروں اور تمام پارٹی کے دوستوں کو ساتھ لے کے اور ورکروں کو ساتھ لے کے چلوں۔ یہ میرا، اگر جس دن میں یہ کامیاب ہو گیا اس دن میں کہوں گا کہ میں پارٹی کا صدر تھا اور میں اس پارٹی کے لیے میں نے کچھ کیا۔ یہ پارٹی ایک خواب تھا۔ اس خواب کو سب سے پہلے جان جمالی صاحب نے دیکھا اور 2016 میں اس نے اعلان کیا کہ بلوچستان کا اپنا پارٹی ہونا چاہیے۔ خواب یہ نہیں ہے کہ نیند میں خواب میں دیکھا ہے، مطلب اس کا ایک خواہش تھا۔ ہمارے سینئر ہمارے محترم ہیں اور اس نے اعلان بھی کیا تھا 2016 میں کہ ہم ایک بلوچستان کا پارٹی بنائیں گے۔ آگے چلتے ہوئے ایک موقع ملا اور ہم سب اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ۔ تمام دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک ایسا پارٹی بنائیں گے جو بلوچستان کا نمائندہ پارٹی ہو اور بلوچستان کی حقوق کی پاسداری کے لیے اور بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ میں اس کا اہم کردار ہو، اور یہ پارٹی کدھری بھی بلوچستان کی مفاد کا سودا نہ کریں۔ تو جان صاحب، ہم آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے اس ٹائم یہ دیکھا۔ اور یہاں پہ اگر میں ذکر نہیں کروں اپنے بانی صاحب کا، جس نے جس طرح پارٹی کے لیے دن رات ایک کیا اور اس پارٹی کو کامیابی کی طرف ہمکنار کرنے میں جو کردار ادا کیا، سعید ہاشمی صاحب، ہمارے شاہ جی صاحب، میں آج کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہم بہت اس کو مس کر رہے ہیں اور اس کی غیر موجودگی ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور جس طرح پارٹی کے لیے اس نے محنت کیا ہم اسی طرح سے کام لیں اور پارٹی کو اور مضبوط کریں۔ عہدے میرے خیال میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ انسان کو اپنے کردار پہ فوکس کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ انسان ایسا اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بنایا، میرے خیال میں انسان کمزور چیز نہیں ہے۔ اگر وہ تان لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ 2018 میں اسی طرح ایک کونسل سیشن یہاں پہ سجا، تو اس وقت ہم میں موجود اس کونسل سیشن میں، آج کونسل سیشن ایک مرکزی 4 سال بعد، 4 سال بعد، تو اس ٹائم ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے اور ہمارے بڑے جام کمال صاحب وہ اس محفل میں موجود تھے اور اس محفل کے رونق بھی تھے۔ آج بھی ہمارا تمام پارٹی کے دوستوں کا اور ورکرز کا پارٹی کے اندر گلے شکوے ضرور ہوتے رہتے ہیں اور کچھ ایسا محسوس بھی کیا جاتا ہے کہ کئی چیزیں کمی بیشیاں ہیں۔ اگر میجارٹی ایک طرف ہوتا ہے تو قبول کرنا چاہیے، جس طرح میں نے 2018 میں قبول کیا اور جام صاحب کے ساتھ چلتا رہا۔ ہاں، یہ تھا کہ گلے تھے کہ ہم اس طرح جس پارٹی کا ہم نے مقصد لے کے بلوچستان کے عوام کے لیے ہم کچھ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ شاید جام صاحب کامیاب تھا اور جام صاحب مجھ سے بہتر تھے، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ اچیو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ مقاصد جو ہمارا ایک سوچ تھا، ہمارا ایک ویژن تھا،
لیکن میں جام صاحب پہ تنقید نہیں کرتا ہوں. وہ اپنی جگہ پہ جو اس نے کر سکا، ہر بندہ جب بھی آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو عہدہ دیتا ہے، جو اس کو مقام دیتا ہے، جو چاہے گورنمنٹ کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے، ضرور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی نیک نامی کے لیے کام کرے. لیکن جو میں سمجھ رہا تھا، وہ ہمارے دوست جو ہمارے ہم خیال تھے وہ اپنی اس میں تھے، لیکن یہ کہ جام صاحب ہم نہیں کہتے کہ اس نے محنت نہیں کیا، محنت کیا اور پارٹی کو مینٹین کرنے کی کوشش کیا. اور آج ہم یہاں نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ، جان جمالی صاحب ہے، جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے دمر صاحب اور منظور کاکڑ صاحب، اور سینئر ساتھیوں کو مشورہ کر کے انشاءاللہ ہم جام صاحب کے پاس بھی جائیں گے. اور جو ہمیں موجود نہیں ہیں یہاں پہ، عرب حسنی صاحب ہیں ہمارے بہت ہی محترم ہیں، اور سلیم کوسا صاحب ہیں، سردار ڈومکی صاحب شاید آج پہنچ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں پہنچوں گا، رات تک پہنچ جائے گا. باقی ہمارا تمام پارٹی ایک پیج میں، باقی میرے خیال میں کوئی بھولا تو نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھی. تو انشاءاللہ یہ تو اپنے ہیں، اپنوں کو تو اپنائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی منتیں کرنے پڑے، کتنا وہ کرنا پڑے. پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ میں آج آپ لوگوں نے چیف منسٹر بنایا، مجھے پارٹی پریزیڈنٹ بنایا، میں اس پارٹی میں ہوں، اگر مجھے نکال دیتے میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں اور پارٹی کو نقصان پہنچاؤں گا. لیکن مجھے امید ہے جام صاحب کی قربانیاں ہیں، اور اس پارٹی جام صاحب، ہم جام صاحب ہیں، جام صاحب ہم میں سے ہے، اور انشاءاللہ جام صاحب کے تعاون سے اور جام صاحب کی سینئر لیڈرشپ کی وجہ سے، اس پہ مشورے سے انشاءاللہ، اور اپنے پارٹی کے تمام اکابرین یہاں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ورکر اور مرکزی کونسلر کی مشورے سے انشاءاللہ، مشورہ سنت ہے، بغیر مشورے کا کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ مشورہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور پارٹی کے کارکنوں کو جو مایوسی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنائے، میں ان کی مایوسیوں کو دور کروں. اور اعلان کرنا، بات کرنا، تقریریں کرنا، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میں جب بھی فلور پہ آتا ہوں، تقریر تو میرا کام ہی نہیں، میرا کام ہے کام کرنا. یہ کام، اور آدھا سردار صاحب بھی تقریر، میں نے کہا سردار صاحب یہ آپ اسٹیج آپ سنبھالیں، باقی میں جو کام ہوتا ہے آپ جو حکم کریں گے میں کام کرتا رہوں گا. تو میں جب بھی آتا ہوں، دعوے کرنا میرے خیال مناسب نہیں ہے. کرنا تو اللہ تعالیٰ نے، نیت صاف ہے. انشاءاللہ ہم نکلے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور پڑ جائیں اور ہم کہیں گے ہم نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایسا چیز ہے نہیں دنیا میں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر نیت صاف ہے اور آپ کا منزل کی طرف جو ایک قدم ہے، اور ورکروں کی جو اپنے جو ورکروں نے پارٹی کو جو 4 سال میں اس کو سنبھالتے رہے، ہمارے لیڈیز کے تمام لیڈیز کے جو ہمارے تمام یہاں پہ بیٹے ہیں، انہوں نے جتنا صبر تحمل اور انہوں نے محنت کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اب میں ان کے ساتھ ہوں. وہ جتنا محنت کریں گے میں ان سے قدم ملا کے، اور ان کی ہر وہ جو کام کریں گے ان میں ان کا ساتھ دوں گا، اور پارٹی کو آگے بڑھائیں گے. ہاں، یہاں پہ اگر میں ساری بھول گیا تھا، ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے رہنما بلوچستان عوامی پارٹی کا شہید سراج رسانی کو اگر ہم بھول جائیں، میرے خیال میں یہ ہماری پارٹی کی بہت بڑا اثاثہ تھے، اور پارٹی کے لیے جس طرح اس نے
جس طرح پارٹی کے لیے اس نے کام کیا اور پارٹی کی اس کو پھیلانے میں اس کا جو کردار تھا، ہم اس کو کبھی بلوچستان عوامی پارٹی نہیں بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کی مشن کو آگے بڑھائیں گے اور پارٹی کو مضبوط کریں گے اور عوام کے دلوں کا اور عوام کے دلوں میں زندہ کریں گے، اور اس پارٹی کو بلوچستانی پورے پاکستان کا پارٹی بنا کے اور ایک مقبول اور عوامی پارٹی جو ہم نے ایک ذہن میں تھا بلوچستان عوامی پارٹی رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں برائے نام ہے، یہ مقصد رکھنے کا کہ ہم جتنے ہیں، پہلے ایک چیز میں یہاں پہ واضح کروں، بہت سارے لوگ، بہت سارے پارٹیز کے سربراہان یا قائدین یا ان کے ورکرز، ان کے لیڈر، یہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ باپ راتوں رات بنا اور کہاں پہنچا۔ میں ان کے گوش گزار کرا دوں ان کے اس پہ کہ یہ راتوں رات نہیں بنا، یہ بہت زیادہ قربانیاں، اور اس میں قربانی وہ کہیں گے کیسا قربانی، یہ وہ لوگ سے جو بلوچستان کی خدمت اور بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ ہر وقت اپنے حلقوں میں محنت کرتے رہتے تھے اور اپنی سیٹیں لاتے تھے اور یہاں پہ منسٹر بھی رہے ہیں۔ جس طرح سردار صالح صاحب ہمارے موسٹ سینئر 77 سے ایم پی اے ہیں، کیا راتوں رات ایم پی اے بنے کہ باپ پارٹی کی وجہ سے بنے؟ یہ سب نے قربانی یہ دیا کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے مقصد یہی تھا کہ جو بلوچستان کی حقوق ہے، بلوچستان کے عوام کی خدمت، ہم مل کے اگر ہم ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو ساتھ نہیں دیں گے اور ایک جگہ جڑ نہیں جائیں گے، ہم بلوچستان کی خدمت نہیں کر پائیں گے اور بلوچستان کے عوام کی خدمت نہیں کر پائیں گے۔ اگر بلوچستان کی خدمت نہ کریں اور اس کو ترقی نہیں دیں، میرے خیال میں پاکستان کا جو مستقبل جسے کہتے ہیں بلوچستان، وہ پھر میرے خیال میں یہ صرف خواب ہی ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ مستقبل ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ تمام ہمارے سینئر اکابرین ہیں، چیئرمین صاحب ہے اور جان جمالی صاحب ہے، سردار صالح بوتانی صاحب ہے، منظور کاکڑ جنرل سیکرٹری صاحب ہے، دمر صاحب ہے، اور تمام ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ساتھ لے کے ان کو اسلام آباد جائیں گے اور بلوچستان کی ترقی کے لیے اور بلوچستان کی بہتری کے لیے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان مستقبل ہے پاکستان کا اور سی پیک اس کا محور ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یا اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی مخاطب کروں گا کہ اگر بلوچستان کو ترقی دینا ہے تو بلوچستان کے آبادی کے حساب سے جو فنڈ ہمیں ملتے ہیں اس سے ہم 1000 سال بعد بھی اسی طرح رہیں گے۔ اگر فیڈرل نے دل بڑا نہیں کیا، پنجاب نے اور باقی صوبوں نے، وہ بلوچستان کو چاہتے ہیں کہ بلوچستان اس کا مستقبل بنے اور مضبوط پلر بنے پاکستان کا، تو قربانی دینا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم ان کے ہر وہ دروازے کو کھٹکھٹائیں گے جو بلوچستان کی ترقی میں کردار ادا کرے گا۔ حال ہی میں ایک تو یہ ہے کہ جو پارٹی ہم نے بنایا، سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم عوام اور ورکروں کو اس طرح ان کی خدمت کر سکے یا نہیں۔ میرے خیال میں ہم سب، میں اپنے آپ کو، کیونکہ پارٹی کے ساتھ ضرور رہیں لیکن پارٹی کے ورکر کا میری طرف سے کوئی خدمت نہیں تھا، اور میں تمام پارٹی کے ورکرز اور جو میں پارٹی کے حلقے ہیں ان کے تمام عوام سے اپنی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اور 6 مہینے سے ہم نے گورنمنٹ چینج کیا،
جیسے پتہ ہے کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کر گورنمنٹ چینج کیا، اور چینج کا مقصد یہ تھا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے تمام دوست جو الیکشن جیت کے آئے ہیں یا ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے، گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے لوگوں کا کوئی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں چینج کی طرف جانا چاہیے۔ اور میں اگر جام صاحب ادھر ہوتے تو مجھے بہت خوشی ہوتا کہ جمہوریت کا حسن ہے، پارٹیوں میں اختلافات آتے رہتے ہیں، اور اگر میجارٹی ایک طرف تھا، جام صاحب صحیح بھی تھے تو میجارٹی ایک طرف تھا، ہمیں قبول کرنا چاہیے، جس طرح 2018 میں نے قبول کیا اور جام صاحب کو ساتھ چلتے رہے، اور پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑا، اور پارٹی کے ہر فورم میں بھی جاتے رہے۔ ایز اے اسپیکر کئی جگہ پہ جانا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہے کہ پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، تو ہم نے تو اس طرح مضبوط نہیں کرنا، اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ابھی کر رہے ہیں۔ تو بالکل آپ ہمارے بھی دوستوں نے کہا کہ سی ایم ہاؤس کا دروازے بند پڑے ہوئے ہیں، تو جب ہم نے گورنمنٹ چینج کیا اس کے بعد بہت ساری مشکلات ہمیں پارٹی کی طرف سے آئے، کیونکہ ہمارے کچھ دوست لازم ہے، میں ان کو ملامت نہیں کرتا ہوں، وہ حق پہ تھے۔ جب ہم ان کے اگینسٹ گئے اور ان کو جو گورنمنٹ میں تھے، ہم گورنمنٹ کو ہم نے ٹاپل کیا اور نئے گورنمنٹ کی طرف ایک ہم نے قدم اٹھایا، تو وہ ناراض ہیں، بالکل ان کا حق بنتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے، ان سے معافی مانگیں گے، اور پہلے بھی میں گیا تھا سلیم کوسو صاحب کے گھر پہ اور تمام دوستوں کے کہ آپ اپنی جگہ پہ صحیح تھے، ہم نکلے تھے اپنے گورنمنٹ کو گرایا، آج ہم مل کر پھر بلوچستان عوامی پارٹی کو مضبوط کریں اور زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مدد کریں۔ تو سو کائنڈ اس میں بہت سارے دوست آ گئے تھے، جس میں مٹا خان ہے اور ضیاء لانگو صاحب ہے، اور بہت سارے دوست، لونی صاحب ہے، حاجی طور صاحب، بہت سارے ایسے دوست تھے جو اس پینل میں تھے۔ آج اس میں پینل نہیں ہے کوئی، ہم آج بھی جام صاحب کے ساتھ ہیں، جام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم کوئی اس میں تفریق نہیں ہے۔ پارٹی میں نہ ہمیں تفریق کرنا چاہیے، نہ پارٹی میں ہار جیت ہے۔ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ دوستوں کا اور سینئر لیڈرشپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں، ہم نے ایک اس چیز کو کہ ہمارے پارٹی میں کوئی انتشار نہیں ہو، پارٹی کو کوئی توڑے نہیں، اپنے حق کے لیے پارٹی میں گروپنگ نہیں کریں، اس کے لیے اعلیٰ مشاورتی کمیٹی ایک بنایا ہے، جس میں موسٹ سینئر ہمارے لوگ لیڈرشپ ہے وہ اس میں ہیں، اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اگر کوئی آج میں عبدالقدوس چیف منسٹر ہوں، پارٹی کے صدر ہوں، اگر میں صحیح نہیں چلتا ہوں اور عوام کا توقعات پہ پورا نہیں اترتا ہوں، تو ایک میٹنگ کریں گے اور اس میں فیصلہ کر لیں گے کہ آج کے بعد کوئی اور ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کا یہاں پہ ایک ممبر اور ایک ایم پی اے یا منسٹر یا کوئی بھی وہ اس باغ دور کو سنبھالے اور پارٹی کو سنبھالے، تاکہ یہ چیزیں نہیں ہو کہ ہم پارٹی کے اس چیز میں جائیں اور گورنمنٹیں ایک دوسرے کو گراتے رہیں، ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے رہیں اور ورکر اسی طرح درپتر رہیں، اور ہم بجائے کہ ہم بلوچستان اور ورکروں کا خدمت کریں، ہم آپس میں لڑتے رہیں، تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اہم فیصلہ لیا گیا سینئر لیڈرشپ کے اس میں کہ ایسے مسئلے آئیں تو وہ ایک بیٹھک کریں اور وہ فیصلہ کریں۔ تو میں تمام سینئر لیڈرشپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا تاکہ پارٹی مستقبل میں خراب ہونے سے بچ جائے، اور کسی کے دل میں یہ نہیں آئے کہ اس نے میرے خلاف جا کے یہ اقدام کیا یا تحریک لایا یا یہ چیز کیا، وہ کیونکہ ایک کسی کے دل میں آتا ہے۔ تو میں بھی
اس کو محسوس اس لیے کرتا ہوں. ریسنٹلی میں نے کہا تحریک عدم اعتماد لانے میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن جب خود پہ آتا ہے تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. جب ابھی جام صاحب والوں نے لایا تو دیکھا تو بڑا سخت ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا. ہمارے پارٹی میں بہت سی ہمارے اکابرین ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، اس کو جوڑنے میں ان کا کردار ہے. اور سینئر لیڈرشپ بھی، اور جان جمالی صاحب کا جو چیف آرگنائزر رہے، اور اس نے جس طرح محنت کیا اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں جا کے پارٹی کو، اس لیے یہ پارٹی کے چیف آرگنائزر بنا دیا کہ ہمیں کچھ کمی محسوس ہو رہا تھا کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جان جمالی صاحب کو چیف آرگنائزر بنایا. اور جس خوش اسلوبی سے، جس محنت سے پارٹی کے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں جا کے اس کو مضبوط کیا، میں جان جمالی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ پارٹی کے ہمیشہ یاد رکھے گی. اور ڈویژنل کوآرڈینیٹرز جتنے ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے بڑا اس میں بھاگ دوڑ کیا، اور ہر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں جس طرح انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور انشاءاللہ ان کا یہ محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہمیں اور اس محنت کو اور اس قربانی کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور پارٹی کو بلوچستان میں تو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، لیکن پاکستان کی سطح پہ لے جائیں گے. لیکن پہلے ہم یہاں پہ کامیاب ہو جائیں، پھر اس کو باقی صوبوں میں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. آلریڈی ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے KPK میں چار MPA ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے جس مشکل حالات میں وہاں باپ پارٹی کو سنبھالا ہے، وہاں پہ باپ پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ وہیں پہ جا کے ملوں گا. اور کیونکہ ہم نے دوستوں نے کہا کہ یہاں پہ بلاتے ہیں، میں نے کہا نہیں، انہوں نے ہمیں عزت دیا، بلوچستان عوامی پارٹی کو عزت دیا، ہم ان کے صوبے میں جا کے ان کو عزت دیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا تو سب سے بڑا پارٹی ہے، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پارٹی اکٹھا ہونے کا مقصد ہمارا کیا ہے، اور اس میں ہم نے اس مقصد میں کیا اچیو کیا. ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ریکودک جو 10-15 سال سے ایک بہت بڑا خزانہ تھا بلوچستان کا، لیکن بجائے کہ ہم اس میں بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ حاصل کرتے، ہم اس کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے اور کیسوں میں لگے ہوئے تھے. کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہا تھا. جب ہم نے گورنمنٹ چینج کیا تو یہ مشکل مرحلہ بھی میرے سامنے آیا، جو میرے لیے بہت مشکل تھا. میں آج اپنے تمام ورکروں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. بڑے یہاں پہ آئے، انہوں نے اس کو نہیں کر سکے، کیونکہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، اور بلوچستان کا، اور یہ ایشو کنٹروورشل تھا. یہ ایشو کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، کیونکہ جو بھی لگاتا وہ سمجھتا تھا کہ اس میں ان کی بدنامی اور ان کے اگینسٹ باتیں ہوں گے، تو اس لیے کوئی نہیں کرتا تھا. جب میں آیا تو یہ فائنل اسٹیج میں تھا، اور مجھے کہا گیا کہ اس میں سائن کریں. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس میں، اور جام صاحب نے مجھے بتایا نہیں کہ اس میں کتنا پرسنٹیج بدلنی. بہت مبارک ہو. پہلے آپ لوگوں کو 25% ملتا تھا، جس میں 25% بلوچستان گورنمنٹ اس کا شیئر ہوتا تھا رننگ ایکسپینڈیچر میں، اور اس میں پیسے اس میں لگانا جو اربوں روپے وہی کمپنی لگائے گا، لیکن ہمارے پروفٹ سے وہ کاٹے گا. تو آج آپ لوگوں کو 10% جام صاحب نے یہاں پہ فائنل اس پہ تھا، تو 10% یہ اور رائلٹی. میں نے دیکھا کہ بلوچستان کا یہی ایک اثاثہ ہے جو بہت بڑا ہے، اور آج پاکستان مشکل حالات میں، انٹرنیشنل کورٹوں میں مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اپنے حق
کے لیے کیسے پیچھے رہیں اور بلوچستان کے عوام کا حق کا اس لیے ہم وہ نہیں کریں کہ ہمارے مشکلات پاکستان کے ہیں، پاکستان کی مشکلات ہی ہماری ہیں، لیکن بلوچستان بہت ہی پسماندہ ہے اور بہت ہی ہر چیز میں یہاں پہ انسرجنسی ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، یہاں پہ ہمارے وسائل کو اس طرح ہمیں نہیں دیا گیا. تو میں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں یہ فیصلہ ماننے سے مجھے انکار ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. اگر یہ چیز اتنے اینڈ میں تھا تو فائنل سگنیچر پہ تھا تو آپ بتا دیتے، ہم جام صاحب کو مزید ٹائم دیتے، وہ اس کو کر کے جاتا. میرے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بلوچستان کے عوام کا حقوق کے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا صحیح نمائندہ بن کے سامنے نہیں آ رہا ہوں. اور اگر 25% دے دیتے ہیں بغیر کسی خرچے کا اور بلوچستان کے گورنمنٹ کو، تب میں اس کو سائن کرنے کے لیے تیار ہوں. ادروائز میرے لیے مشکل ہے، میں گورنمنٹ چھوڑنے کو ترجیح دوں گا بجائے کہ میں اس کو دستخط کروں. تو مشکلات بہت آئے اور بہت چیزوں پہ ہم نے ڈٹے رہے، اور کئی چیزیں ایسے ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن کئی جگہ پہ ہمارے اسٹاف کے جو میرے ساتھ تھے، میں اگر ان کا ذکر نہیں کروں، وہ یہ بھی میرے خیال میں ان کے لیے ان کی جو محنت کا یہ میں حق ادا نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اس میں مجھے ساتھ دیا اور میرا رہنمائی کرتے رہے اور میں آگے بڑھتا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دیا جو مجھے خود امید نہیں تھا کہ 25% پلس 5% رائلٹی اور CSR کے مد میں اور BRA کے مد میں یہ 40-45% میں جا کے ہر سال 200 ارب کے قریب بلوچستان گورنمنٹ کو ملیں گے، جو 100 سال تک یہ چلتا رہے گا. ابھی ہمارا جو بجٹ ہے بلوچستان کا، یہ 60 ارب روپے ہمارے پاس کوشن ہے، جو ہم پورا آدھا پاکستان جسے بلوچستان کہتے ہیں، ہم اس میں ڈیولپمنٹ کی مد میں ہم خرچ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت 200 ارب روپے اگر ہمیں ملتے ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ کو، اگر صحیح معنوں میں اس وقت کے نمائندے لگا دیں گے، میرے خیال میں بلوچستان باقی صوبوں سے پیچھے نہیں رہے گا اور بلوچستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ. تو اس میں اس وقت کے میرے اسٹاف میں تھے پرنسپل سیکرٹری اسوند کاکڑ، اور بعد میں لال جان جعفر بھی نے ایز اے اسپیشل سیکرٹری جوائن کیا، اور اس پہ جس طرح انہوں نے ڈٹے رہے اور ہر فورم کو اس میں بحث مباحثہ کرتے رہے اور مجھے سپورٹ کرتے رہے اور مجھے بتاتے رہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کامیابی دیا. میں اللہ تعالیٰ کا اس چیف منسٹری پریزیڈنٹشپ سے میں زیادہ بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکودیک والا فیصلہ ہوا اور بلوچستان کے حق میں جو فیصلہ ہوا، اور نہ کوئی اس کا ٹیکس معاف کیا گیا، نہ جرمانہ دیا، اور بلوچستان کو جو پیسے پہ ہمیں 25% مل رہا تھا، فری آف کاسٹ ہمیں 40% مل رہا ہے. میرے خیال میں یہ بلوچستان عوامی پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکروں کی دعاؤں اور محنتوں کا نتیجہ ہے، اور خاص کر شاگی کے لیے تو بہت بڑا اچیومنٹ ہے. چیئرمین صاحب کے مبارک کے مستحق ہے کہ اس کے علاقے میں اتنا بڑا یہ تو نہیں ہے، اور بھی بہت ہے ماشاءاللہ. سیندک ہے اور چیزیں، سیندک بھی ہے، ابھی ہم نے ریسنٹلی اس پہ بات چیت کیا ہے، اور وہ ریکودیک سے بہتر اس کا فیصلے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا، اللہ مددگار ہے، اللہ مدد کرتا رہتا ہے. جس کا نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام میں اس میں کامیابی اور عزت دیتا ہے جب ہم نیتیں صاف کر کے آگے بڑھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو جب تک میں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ پارٹی ہے، پارٹی میں چیزیں چینج آتے رہتے ہیں، لیکن میں پارٹی کا ورکر ہی رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا. لیکن جب تک ہوں بلوچستان کے حقوق پہ کبھی سودا بازی نہیں کروں گا اور نہ پیچھے ہٹوں گا، اور ہر فورم پہ ڈٹ کے میں کھڑا رہوں گا. یہ نہیں کہ میں کوئی میرا کسی صوبے سے کوئی ضد ہے یا میرے کسی فیڈرل سے کوئی میرا ہے. بلوچستان
ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا مستقبل ہے. اگر مستقبل کو ہم بلوچستان کے فرزند محنت اور ہمت سے اس کا ایشوز کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور اس چیز کا پرواہ کیے بغیر کہ آگے کون ہے کون نہیں ہے اور بلوچستان کی جو ترقی کے لیے ہمارا جو کردار ہے یہ ہم کسی جگہ پہ نہیں کمزور پڑیں گے انشاءاللہ. اور بلوچستان کے لیے ہر جگہ سے فنڈ لا کے اور بلوچستان کی ترقی کے لیے ہم انشاءاللہ اکٹھے بلوچستان عوامی پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکرز کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے, اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک تو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ اور اس میں بھی کردار ادا کریں گے, اور میرا تمام لیڈرشپ سے اور ورکر سے اور جنرل کونسلر سے اور ضلعی صدور جنرل سیکرٹریز صوبائی صدر سردار صالح بزانی صاحب, ان سب کی رہنمائی کے ساتھ ہم مل کر بلوچستان عوامی پارٹی کو بلوچستان کا مقبول ترین پارٹی بنائیں گے. اور اس میں انشاءاللہ جب نیتیں صاف ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے کئی ایسے چیزیں دیکھی میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کرشمے کیے. آپ جس چیز سے ڈرتے اللہ تعالیٰ اسی سے آپ لوگوں کو ناکامی اسی سے ملتا ہے. میں کافی عرصے سے مجھ پہ پابندیاں بھی بہت زیادہ تھیں کہ کہیں ملنی لیڈرشپ کہیں اپنے لوگوں سے نہیں مل سکتا تھا. یہاں پہ میڈم بھی ہمیں ایک ہمارے سابقہ ابھی تو ہمارے وزیر ہیں سوشل ویلفیئر کے, ایک دفعہ میں بیمار تھا تو اس نے میرے لیے کھانا بھیجا, تو اس کے بعد سی ایم ہاؤس 9 مہینے کے لیے اس کے لیے بند رہا. کہ جب اس نے پیغام کیا تو اس نے آگے سے کہا کہ اور خود اس کو کھانا بھیجو نا, پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہ میں اس میں تنقید ہے, اور مجھے تو 3 سال بعد جب میں نکلا, جب اسمبلی میں واقعہ ہوا اور ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے بلوچستان کی روایت کے اگینسٹ ہے اور چیزیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, میں تمام ممبرز سے معذرت کرتا ہوں. میں اسپیکر ہو کے مجھے سب نے کہا کہ ہاسپٹل میں ہمارے ممبر زخمی پڑے ہوئے ہیں, آپ جائیں, جیل میں ہیں, تانے میں ہیں, آپ جائیں. میں نے کہا کیا ہم یہاں پہ صرف مذمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم یہ ہر روز یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم صرف جا کے مذمت کریں اور ہمارا کوئی رول نہیں ہے. میرے خیال مجھے شرم آتا ہے ایز اے اسپیکر میں جاؤں. اور میں کسٹوڈین تھا اسمبلی کا, تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, اور اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میرا رول یہ نہیں ہے. میرا رول ہے اس کو جو کام ہوا ہے, جو یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کی مذمت میرا شیوانی ہے. اس کے اگینسٹ نکلنا ہے تو اللہ کا نام لے کے نکلیں اور اللہ مدد کرے گا اگر ہمارا نیت صاف ہے. ہم کمزور لوگ کچھ نکلے, بعد میں کاروان میں شامل ہوتے گئے دوست, اور ہمیں یقین نہیں تھا کہ اس سخت حالات کا مقابلہ بغیر کسی پیسے کا, بغیر ہتھیار کا, بغیر چیزوں کا ہم اتنے مضبوط نکلیں گے کہ سب کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا. اور بلوچستان میں ایک چینج جو ہم نے سوچا, چینج اس لیے نہیں, ایک تو یہ کہ جو روایت ہے اس کے اگینسٹ پارٹی کا جو ہمیں کمی دیکھتے تھے اس کا, تو میں نہ مذمت کرنے گیا, نہ ان سے ملنے گیا, نہ ان سے یہ کہا کہ آپ کا طبیعت کیسا ہے. میں نے کہا یہ چیزیں ہمارے, اگر اللہ نے کسٹوڈین بنایا, ہاؤس کا اسپیکر بنایا, اب کام اللہ کا نام لے کے نکلنا پڑے گا. اور جو چیزیں ہمارے صوبے کے لیے صحیح نہیں ہیں میں ان کے لیے ہم مقابلہ کریں اور اس کو چینج کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, اگر صحیح ہیں پھر میرے خیال مذمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو وہ صحیح ہے.
اگر مذمت کرنا ہے. اور آج میں آپ کو اس فلور پہ جو ہمارے مرکزی کونسل کا اجلاس کے اس فلور پہ میں آپ کو یہ یقین دلاؤں گا انشاءاللہ کہ آج کے بعد یہ معذرات یا اس طرح کی چیزیں یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کی وہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں ہمارا کام نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے جس نے جو کام کیا اس کو انجام تک پہنچانا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. انشاءاللہ وہ یہی بلوچستان عوامی پارٹی کا منشور ہے اور وہ یہی کریں گے ہم انشاءاللہ. ایک تو سردار صالح صاحب کا میں مشکور کہ اس نے ویلفیئر فنڈ کا جو اعلان کیا، پیسے کا تو اعلان نہیں کروں گا. سردار صاحب کو جہاں پہ ضرورت ہوگا انشاءاللہ سردار صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو بھی پیسے کی ضرورت ہو انشاءاللہ ہم آپ کا ہاتھ مضبوط کریں گے. ہاں اب کیونکہ تحریک بھی ہمارے اگینسٹ آیا، وہ بھی ایسے مناسب ٹائم پہ ایک طرف الیکشن چل رہے تھے لوکل باڈیز کا، ایک طرف بجٹ کا تیاریوں میں بھی ہم لگے ہوئے تھے. تیسرا ہمارے دوستوں ہم نے آپس میں ایک ایسا کام کیا جو بجائے کہ ہم بلوچستان کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے، قدم اٹھاتے، ہم اس میں لگ گئے جس کو کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں نے جب دیکھا کہ یہ تحریک جمع ہوا اس کے بعد دوستوں سے رابطہ کیا، مہربانی دوستوں کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دستخط کیا لیکن آپ نے بھی ہمیں کہا ہے، ہم معذرت کرتے ہیں اور ہم اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. اور وہ دوست نہیں بنے تو میں نے محسوس کیا عزت ہم سب کا ہے، کسی کا ہم عزت خراب کر کے میرے خیال میں یہ امید چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا اور کامیابی دے گا، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. میں نے دوستوں کا ایک گروپ جو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو پسند، ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے تھے، تو ان کو بھیجا. میں نے کہا کہ آپ کے جو تحریک میں جن لوگوں نے دستخط کیا وہ اب میرے ساتھ جڑ گئے ہیں. جب آپ جائیں گے تحریک جمع کرنے، مطلوبہ تعداد آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ مسترد ہوگا. مناسب یہ ہے کہ میں کمیٹی بھیج رہا ہوں، ہم آپ بیٹھ کے اس کو بیٹھ کے اس کو ایک دفعہ آپ اس کو قرارداد کو واپس لیں، اور بعد میں اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے واپس جمع کرنا ہے تو آپ جمع کر لیں. اگر ہم ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلے، بالکل اگر اس دفعہ آپ نے جمع کر دیا تو یہ 6 مہینے تک واپس کوئی جمع نہیں کر پائے گا. تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور آپ کی عزت کے لیے. تو انہوں نے کہا صبح ہم جواب دیں گے. صبح پھر ہم نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 بندے شارٹ ہیں، وہ اگر ہمیں دے دیتے تو ہم ٹیبل کرنے کے بعد اس کو آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے. میں نے کہا مذاکرات ہم ہر وقت آپ کے ساتھ کریں گے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ساتھی ہمیں واپس آئے ہیں میں ان کو کیسے کہوں کہ اس گورنمنٹ کو مشکل میں ڈالیں جو گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کرے اور آگے بڑھے. تو میں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، 2 بندے نہیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ. اور پہلی دفعہ بلوچستان میں ایک نئی روایت ہم نے رقم کی، وہ روایت بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے کیا. تحریک میں جو لوگ شامل تھے، ہوتا یہ تھا جو بھی تحریک لاتے، ہم نے جب بھی تحریک لایا ہمارے حلقوں میں کلرک تک نچوڑتے اور ان کو ٹرانسفر کرتے تھے، جو کہ میرے خیال میں نامناسب تھا. ملازمین یا جو افسرز ہیں یہ تو
بلوچستان کے گورنمنٹ کے افسر ہیں اور عوام کے ملازم ہیں، یہ کسی کے نوکر نہیں ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں، جو گورنمنٹ آتا ہے یہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے ایک کلرک تک ہم نے ٹرانسفر نہیں کیا، ایک چپراسی تک نہیں کیا کہ ان کا قصور نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی خدمت کریں تو ہم ان چیزوں سے نکلیں، اور بجائے کہ ہم افسروں کے ٹرانسفر پہ اربوں روپے لگا دیں۔ یہ ٹی اے ڈی اے اور دوسری چیزوں میں ان کے جو یہاں سے پوسٹنگ وہاں آنے جانے میں اربوں روپے بلوچستان کے لگتے ہیں، جو کہ ایک اچھے گورنمنٹ کے لیے میرے خیال میں نامناسب ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اچھے گورنمنٹ، ہاں جو دوست ناراض تھے، کیونکہ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ہم پارٹی کی خدمت کریں، پارٹی کے ورکر کی خدمت کریں، بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں۔ اور انشاءاللہ آج مجھے اپنے سینئر لیڈرشپ سے امید ہے کہ ان کی رہنمائی سے، ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے اور ان کی سپورٹ سے ہم سب اس منزل کی طرف جو رواں دواں ہیں اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے،